اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں بلبل باغ مدینہ قاری عظمت اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول گنگنائیں۔ آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مل کر کے میرے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو، قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو، مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، کہہ دے سبحان اللہ۔ یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، گردش دور نے پامال کیا مجھ کو حضور، گردش دور نے پامال کیا مجھ کو حضور، اپنے قدموں میں سلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنے قدموں میں سلاؤ تو بہت اچھا ہو، تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے آقا، تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے
اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنے در پہ جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت وہ عظیم خطیب موجود ہیں جن کے خطاب کو برسوں سے یہ امت مسلمہ سنتی آ رہی ہے، اور نہ جانے کتنے ہزار دلوں کو حضرت نے جلا دیا ہے، اور کیوں نہ ہو جن سے ان کی نسبت ہے سبحان اللہ وہ سرکار مفتی اعظم ہند ہیں۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند یہ کہتے ہیں اپنی جوانی کو دین کے نام پہ حضرت نے نذر کر دیا، جس طرح سرکار مفتی اعظم نے یہ شعر کہا تھا، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو۔ الحمدللہ حضرت آج بھی جوان ہے، حضرت کا کام بھی جوان ہے، اور الحمدللہ نہ جانے کتنے جوانوں کو حضرت نے تیار فرما دیا۔ یہ گلشن مہک رہا ہے حضرت کی برکتوں سے، حضرت کے کام سے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سایہ عاطفت کو ہم سب پر دراز سے دراز فرمائے، حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں حضرت کے حوالے مائک کرنے جا رہا ہوں، اور نعرہ تکبیر و رسالت سے پورا مجمع اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سنی دعوت اسلامی، حضور داعی کبیر، حضور داعی کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر ایک بار میں بچوں سے گزارش کروں گا، بیٹا اگر آپ شرارت کریں گے تو آپ کو بھیج دیں گے، کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرے گا، اپنے ہاتھ کو باندھ لیجئے جیسے اسکول میں باندھتے، اس طریقے سے بیٹھ جائے اگر کریں گے۔ اور والنٹیئر سے بھی گزارش ہے کہ آپ وہیں پر اگر بیٹھنا ہے تو وہیں پر بیٹھ جائیں، لیکن چہل پہل آپ بند کر دیں، بالکل خاموشی کے ساتھ حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق الله العظيم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین جشن غوث الورا و جشن خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کچھ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، خواتین سے بھی اور آپ سے بھی۔ ایک چیز ہے جس نے مسلمان کو تباہ کیا، اور وہی ایک چیز ہے جو اگر صحیح سمت پر مسلمان اس چیز کو لے کر کے جائے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی ہے۔ وہ ایک چیز کون سی ہے جس نے امت مسلمہ کو تباہ کیا؟ مرد بھی سنیں، خواتین بھی سنیں، وہ ایک چیز تباہ کرنے والی ہے عشق، جس کو انگلش میں کہتے ہیں لو۔ کسی نوجوان کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا، گھر بکھر گیا، اختلاف شروع ہو گئے، ماں باپ کی عزت اور آبرو مٹی میں مل گئی، منہ دکھانے کے لائق نہ رہے، سوچ بچار خواب بچے کے حوالے سے جو کچھ بنے ہوئے تھے وہ سب چکنا چور ہو گئے۔ اگر عشق مال سے ہو جائے تو یہی مال کا عشق نماز بھی چھڑوا دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی چھڑوا دیتا ہے، چوری ڈکیتی پر مجبور کر دیتا ہے، ڈرگز کی سپلائی پر مجبور کر دیتا ہے۔ مال سے عشق ہو جائے تو بھی انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ دنیا سے اگر انسان کو عشق ہو جائے تو دنیا کی چیزوں کو پانے کے لیے انسان ہر اس راستے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو راستہ صحیح ہو یا غلط، لیکن آدمی دنیا کے تعیشات اور دنیا کے دکھاوے کے لیے، اس کو تھوڑا سا آسان کر کے سمجھاؤں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے شادی میں 50 لاکھ کا خرچ قرض لے کر کے بھی آدمی کرتا دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے اس سے میرا نام روشن ہوگا۔ تو عشق اگر دنیا سے ہو جائے تو بھی تباہ ہے، عشق اگر مال سے ہو جائے تو بھی تباہی ہے، عشق اگر کسی لڑکی سے ہو جائے تو بھی تباہ ہے، لیکن اگر عشق مدینے کے تاجدار سے ہو جائے تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب نے دل دیا ہے
تو کسی کو چاہنے ہی کے لیے دیا ہے. دل ہے تو کسی کو چاہے گا، کسی نہ کسی کی محبت پیدا ہوگی. دل ہے تو کسی نہ کسی کی طرف مائل ہوگا. کسی حسن کو دیکھا دل مائل ہو گیا، کسی بنگلے کو دیکھا دل مائل ہو گیا، مرسیڈیز کار کو دیکھا دل مائل ہو گیا، کسی کے اچھے کپڑے دیکھ لیے دل مائل ہو گیا. آدمی جب کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس کا حسن اس کی نگاہوں میں بس جائے اور وہ چیز اچھی لگے، دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. لیکن بات حسن سے میں شروع کرتا ہوں. کسی خوبصورت کو دیکھ لیا، دل میں محبت پیدا ہو گئی. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میرے حضور سے بھی خوبصورت کوئی ہے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین بھی کوئی ہے؟ کیا ان کے چہرے سے بہتر بھی کسی کا چہرہ ہے؟ نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ خود مولا حضور کے حسن کی قسم یاد فرماتا ہے اور حضور کے چہرے کی قسم یاد فرماتا ہے. ایک مرتبہ ایک قافلہ مدینے آیا. مدینے کی باؤنڈری پر، بارڈر پر وہ قافلہ وہاں پر رکا. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قافلے والوں سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. قافلے والوں کو حضور کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ کون ہے. قافلے سے ملنے حضور پہنچے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے والوں سے ملاقات کے بعد ان قافلے والوں کے پاس ایک اونٹ تھا جو بڑا خوبصورت تھا. حضور کی نظر اس پر پڑی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ پسند آ گیا. پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ تو بتایا فلاں صاحب اس کے مالک ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے پوچھا کیا اونٹ بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں. پوچھا کتنے میں؟ کہا 300 درہم میں. سرکار نے فرمایا منظور ہے. اور وہ اونٹ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں شام تک تمہارے اونٹ کی رقم میں تمہیں پہنچا دوں گا. اور اونٹ لے کر حضور چلے گئے. ان لوگوں نے کچھ بھی نہ کہا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپس میں باتیں شروع ہو گئیں کہ وہ شخص جو اونٹ لے کر کے چلا گیا تم جانتے ہو اس کا نام کیا تھا؟ وہ کون ہے؟ اس کا پتہ معلوم ہے؟ تو سب نے کہا ہم تو نہیں جانتے. نہ ان کا نام جانتے ہیں نہ ان کا پتہ معلوم ہے. تو اب آپس میں گفتگو شروع ہو گئی. پتہ نہیں یہ لے جانے والا کون شخص تھا، پیسے لا کر کے شام تک لوٹائے گا یا نہیں لوٹائے گا. یہ ڈسکس چل رہی تھی. اس میں ایک خاتون کھڑی ہوتی اور کہتی ہے اگر وہ شخص پیسے نہیں لوٹائے گا تو میں ذمہ داری لیتی ہوں تمہیں پیسہ ادا کرنے کی. اب اس خاتون سے پوچھا گیا کہ بہن یہ بتا کیا تو اس اونٹ لے جانے والے کو پہچانتی ہے، ان کو جانتی ہے؟ تو خاتون جواب میں کہتی ہے پہچانتی تو نہیں، آج پہلی بار دیکھی ہوں، لیکن چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سچے کا چہرہ ہے. چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سچے کا چہرہ. یہ میرے آقا کا چہرہ مبارک تھا. اتنے حسین تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے خوبصورت تھے. خود مولا حضور کے چہرے کو تکتا ہے. قرآن کہتا ہے اے بیٹے ذرا تم لوگ سمجھدار ہو نا بیٹا، ذرا سنو، غور سے سنو. بعد میں مستی کرنا، آپ کی عمر مستی کرنے کی ہے لیکن محفل میں نہیں. محفل ختم ہو جائے پھر خوب مستی کرو، ٹھیک ہے بیٹا؟ ابھی خاموشی سے سنو. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اتنے حسین تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ہم ضرور تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا تک رہے ہیں. حضور کا حسن کتنا عظیم تھا کہ خود خدا حضور کے چہرے کو تک رہا ہے. تھوڑا آہستہ سبحان اللہ ہے نا بیٹے ماشاءاللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے. آج جن کے حسن پر آدمی فدا ہوتا ہے، لڑکی کا حسن دیکھا فدا ہوگا. بلکہ آج سچویشن یہ ہے کہ جب رشتہ کرنا ہوتا ہے تو آدمی کچھ نہیں دیکھتا، خوبصورتی دیکھتا ہے. نوجوان لڑکا کہتا ہے ہیروئن جیسی چاہیے، خوبصورت، کلر ذرا بھی وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی چوائس کو ٹھیک ہے، آپ کی چوائس ہے، لیکن میرا جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا، خوبصورت اگر کوئی ہے تو اچھا رنگ آنکھوں کو اچھا لگتا ہے. غور سے سنیے گا، اچھا رنگ، سفید رنگ کس کو اچھا لگتا ہے؟ آنکھوں کو اچھا لگتا ہے. اور خوبصورت بیوی آ گئی، اب آنے کے بعد وہ نخرے شروع کر دی اس نے. سب ایسی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بچیاں ہوتی ہیں تمہاری میرے تو فلاں سے رشتے آتے تھے، وہ مجھے چاہتے تھے، ایسا ہوتا ویسا ہوتا، ذرا تم دیکھو اور میں دیکھو. یہ چلتا رہتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. سب ایسا نہیں کرتی، کچھ بچیاں کرتی ہوں گی. تو جس چیز کو تم دیکھ کر کے شادی کر رہے ہو وہ خوبصورت ہے. تو میرا جملہ زندگی پر یاد رکھنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خوبصورت لڑکی اپنے حسن پر گھمنڈ کرتے ہوئے شوہر کو تانا بھی دیتی ہے، کبھی آوارہ گردی پر بھی چڑھ جاتی ہے، کبھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، اور کبھی روزانہ گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن فرمایا گیا خوبصورت اگر کوئی ہے تو وہ آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی خوبصیرت ہے تو وہ دل کو اچھا لگتا ہے. اگر کسی کا رنگ اتنا اجلا نہیں ہے لیکن کسی کی سیرت اچھی ہے، شوہر کو کبھی ستائے گی نہیں، شوہر کو کبھی دکھ نہیں دے گی، شوہر کو کبھی پریشان نہیں کرے گی، شوہر کا ہمیشہ خیال رکھے گی. اس لیے فرمایا گیا کہ تم دین دیکھ کر کے شادی کرو، اس لیے کہ جس کے پاس دین ہوگا وہ اگر تمہارے گھر میں آئی تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جایا کرے گی. یہاں پر ایک جملہ میرا ذہن کے اندر، میری مائیں اور بہنیں بالکل محفوظ کر لیں، سنو. باپ اگر دیندار ہو تو دین گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اور ماں اگر دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچا کرتا ہے. آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے. عرض یہ کر رہا تھا، حسن. آدمی حسن پر فریفتہ ہو جاتا ہے، نظر پڑی آنکھوں میں جم گئی، بس پتہ نہیں کیا کیا پھر اس کے بعد ہوتا ہے. اللہ خیر فرمائے. تو حسن سے انسان محبت کرتا ہے، لیکن یہی حسینہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے چہرے کی رنگت ختم ہو جاتی ہے، جاذبیت ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئی، مرجھا گئی. جو پہلے کلی کی طرح کھل رہی تھی اب اس کے حسن کی وہ تاثیر نہیں. لیکن اللہ اکبر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی ایسا ہے؟ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو ایسا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر. اللہ اکبر. یہ بات ذہن میں رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. اے رسول اعظم کے دیوانوں، نہ آپ نے حضور کو دیکھا ہے، نہ کچھ لوگ، نہ کسی نے حضور کو دیکھا ہے جو آج کے دور کے ہیں. کچھ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے خواب میں رسول اعظم کا دیدار کیا ہوگا. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں،
دیکھا حضور کو نہیں، محبت حضور کی موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیے بن دیکھے کسی سے محبت ہو اگر وہ کوئی ذات ہے تو مدینے کے تاجدار کی ذات ہے، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو، کعبہ بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ کعبے کو اگر کوئی پورا دن دیکھے، کعبے کو کوئی پوری زندگی دیکھے، تب بھی اس کا مرتبہ اتنا بڑا نہیں جو صحابی کا مرتبہ ہے۔ اگر کسی نے زندگی بھر طواف کیا، کسی نے زندگی بھر قرآن دیکھا، کسی نے زندگی بھر قرآن کی تلاوت کی، کسی نے رات و دن نماز روزے کے اندر گزار دیے، تب بھی اس کا وہ مقام نہیں جو صحابی کا مقام ہے۔ جس کسی صحابی نے، صحابی کہتے ہی اسے ہیں، جس نے بھی ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ حضور کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی، وہ اس شخص سے بھی افضل ہے جس نے پوری زندگی کعبے کو دیکھا ہو۔ بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی کا ایک مشت جو خیرات کرنا، غیر صحابی کا پہاڑ کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنا، یہ دونوں اکول نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی کو یہ شرف کیوں حاصل ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کعبہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن ایک بار ایمان کی حالت میں کعبے کو انہوں نے دیکھ لیا تھا، مدینے کے تاجدار کو انہوں نے دیکھا، اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ نہ غوث اعظم صحابی سے بڑھ کر کے ہیں، نہ کوئی خواجہ اعظم صحابی سے بڑھ کر کے ہیں۔ صحابی کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا اور ان کے روح زیبا کی زیارت کی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک اللہ اکبر قبر میں بھی دکھایا جائے گا، کے بارے میں پھر میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا حسن کی وجہ سے انسان کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، لیکن اگر آپ حسن کے اعتبار سے دیکھیں تو سرکار سے بڑا حسین کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ حسیناؤں کو دل دینے کی بجائے مصطفیٰ پیارے کو دل دے بیٹھو، اس لیے کہ حضور سے تم محبت کرو گے اور حضور کو دل دے بیٹھو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں حدیث مبارکہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ بھائی بہن اولاد بلکہ سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ باپ سے زیادہ حضور سے محبت، ماں سے زیادہ حضور سے محبت، بیوی بچوں سے زیادہ حضور سے محبت، رشتہ داروں سے زیادہ حضور سے محبت، دوست احباب سے زیادہ حضور سے محبت، سارے انسانوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ وہ فاروق اعظم جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے، جس فاروق اعظم کو رسول اعظم نے اپنا زمین کا وزیر فرمایا، ایک بار ہاتھ پکڑ لیا فاروق اعظم کا حضور نے اور ارشاد فرمایا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو فاروق اعظم نے عرض کیا حضور اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو تمہارا ایمان کامل نہیں۔ یہ سرکار کی حدیث شریف ہے۔ اب ایک شخص کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میرے باپ نے مجھے پلایا کھلایا پڑھایا بڑا کیا تعلیم دلائی لباس پہنایا
صبح سے لے کر رات تک میرے باپ نے میرے لیے محنت کی، مشقت کی، مجھے جوان کیا، میرے لیے دکان خریدی، میرے لیے بینک میں پیسے جمع رکھے، میرے پیچھے انویسٹ کیا، یہ ساری چیزیں میرے باپ نے کی، تو کیا میرے باپ سے زیادہ بھی میں حضور سے محبت کروں؟ کسی کے ذہن میں یہ خیال شیطان ڈال دی، اگر اللہ نہ کرے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا دیا ہے جس کی وجہ سے حضور سے ہم باپ سے بھی زیادہ محبت کریں؟ باپ نے تو اتنا سب کچھ دیا، ماں کے بھی بہت احسان، 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھا کر رکھی، 2 سال تک دودھ پلایا، نجاستوں کو صاف کیا، رات کو طبیعت خراب ہو تو ماں اپنی نیند خراب کر کے تمہارے لیے جاگتی رہی، اتنا سب کچھ، اور حضور فرماتے ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ بیٹا بڑھاپے کا سہارا، لیکن بیٹے سے بھی زیادہ حضور فرماتے مجھ سے محبت کرو۔ دوست مصیبت میں کام آنے والا، حضور فرماتے اس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ سارے انسانوں سے زیادہ استاد جس نے پڑھایا، جنہوں نے ہمیں سنوارا، ہماری زندگی بنائی، ہمیں کسی قابل بنایا، تو اب قرآن سرکار فرماتے اس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ پیر و مرشد جنہوں نے تزکیہ کیا، سب کچھ کیا، حضور فرماتے اس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ وجہ کیا ہے اسے سمجھیں۔ ان سارے احسانات کو آپ یاد رکھتے ہیں۔ ہر باپ کہتا ہے بیٹے میں نے تیرے پیچھے اتنی محنت کی، آج تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا تجھے میں نے بڑا کیا، آج تو جورو کا غلام بن چکا ہے۔ یہ ہر گھر کے اندر الا ماشاءاللہ ہوتا دکھا ہے۔ ہر کوئی اپنے احسان یاد دلاتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ زمین ہو یا آسمان، ماں ہو یا باپ، چاند ہو یا سورج، قرآن ہو یا کوئی اور چیز، اگر کوئی چیز بھی ملی ہے، ماں ملی ہے، باپ ملا ہے، بیٹا ملا ہے، دوست ملا ہے، رشتہ دار ملے ہیں، زمین ملی ہے، آسمان ملا ہے، پانی ملا ہے، آب و ہوا ملی ہے، سب کچھ ملا ہے، تو اس ایک ذات کے صدقے میں جس کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، اگر حضور کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین پیدا ہوتی، نہ آسمان پیدا ہوتا، نہ تم پیدا ہوتے، نہ ہم پیدا ہوتے۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، وہ حضور کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں تاکہ تھوڑا سا اور مضمون سے قریب ہوں۔ وہ باپ جو اپنے بیٹے کے لیے بے پناہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، رات و دن اس کے پیچھے اس کے مستقبل کو تابناک کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، لیکن اس چہیتے بیٹے کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو اب باپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قبر کے سپرد کر دوں، روتے دھوتے، چاہتے نہ چاہتے، گھر میں نہیں رکھتا۔ آپ کو کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جہاں مرے ہوئے بیٹے کو باپ نے سنبھال کر کے رکھا ہو کہ میں اس کو دیکھتا رہوں، نہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے جلدی سے اسے دفن کرو، جلدی سے میت کو اول منزل پہنچاؤ۔ کیا قبر میں اسے تکلیف نہیں پہنچے گی؟ پہنچے گی۔ باپ کاندھا دیتا ہے اپنے بیٹے کو، اس کے جنازے کو کاندھے پہ اٹھا کر، کاندھا دے کر اس جنازے کو لے کر قبرستان جاتا ہے، یہاں تک کہ تنہا بچے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو باپ خود جو اپنے بیٹے کے سر پر تھوڑا سا بوجھ نہیں دیکھ پاتا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتا ہے، وہی باپ مٹی ڈالتا ہے۔ لیکن کوئی باپ اپنے بیٹے کی قبر میں نہیں جاتا، قبر میں نہیں جاتا کہ بیٹے قبر میں میں تجھے کام آؤں گا، نہیں۔ وہ ماں جو بیٹے کے سر میں درد ہو تو سر دباتی تھی، جب انتقال ہوتا ہے تو ماں خود اپنے بیٹے کے حوالے سے کہتی ہے کہ اب میں نے میرا دودھ معاف کر دیا اور میں نے یہ معاف کیا،
لے جاؤ اللہ کے حوالے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اللہ اس کے گناہ معاف کرے، اسے جنت عطا فرمائے۔ ماں جانتی ہے کہ قبر کے حوالے بچے کو جب کیا جائے گا تو اس پر منو مٹی ڈالی جائے گی، لیکن ماں اف بھی نہیں کرتی، اپنے بچے کے جنازے کو چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے لے جاؤ۔ وہ تو جنازے تک بھی نہیں پہنچتی، نہ قبرستان تک پہنچتی ہے، گھر ہی سے رخصت کر دیتی ہے۔ دوست قبرستان تک پہنچتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ وہ باپ جس نے زندگی بھر ہمارے لیے محنت کی وہ قبر میں کام نہیں آ رہا، وہ ماں جس نے ہماری پرورش کے اندر بے پناہ کوشش کی وہ قبر میں ہمیں کام نہیں آ رہی، وہ دوست جو رات کو 2 بجے آواز دینے پر گاڑی لے کر گھر کے دروازے پر کھڑا رہتا تھا، مرنے کے بعد قبر میں کام نہیں آئے گا۔ کیوں حضور نے فرمایا سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو؟ وجہ یہ ہے کہ دوست، ماں، باپ، رشتہ دار کسی حد تک زمین کے اوپر کام آ سکتے ہیں، لیکن مجھ سے محبت کرو، میں تو تمہیں قبر میں بھی کام آنے والا ہوں، میں تمہیں قبر میں بھی کام آؤں گا۔ جہاں کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں ہوگا وہاں میری ذات ہوگی جو تمہاری دستگیری کرے گی۔ اسی لیے صوفی جمیل کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ کون کام آئے گا؟ باپ کا چہرہ قبر میں نہیں دکھایا جائے گا، ماں کا چہرہ قبر میں نہیں دکھایا جائے گا، حضور کا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دکھایا جائے گا۔ یہ جو فرمایا گیا سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو، وجہ یہی ہے کہ ان کے صدقے میں سب کچھ ملا، اور ہر مصیبت میں اگر کوئی ذات تمہیں کام آنے والی ہے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کام آنے والی۔ قیامت قرآن کی روشنی میں سمجھو، آج کا باپ اپنے بیٹے کے فیوچر کو برائٹ بنانے کے لیے لوگوں کے پیسے بھی کھا جاتا ہے، چلو بیٹے کے بنگلہ بنا دو، بیٹے کو گاڑی دلا دو، بیٹے کو یہ کر دو، وہی سب کرتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں بیٹا مجھے بڑھاپے میں کام آئے گا۔ لیکن سنو کیا سچویشن ہوگی، میری بہنیں بھی سنیں۔ حضرت کعب رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ کل بروز قیامت ایک کے اعمال نامے کو تولا جائے گا تو نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوں گے، برابر ہوں گے۔ مولا ارشاد فرمائے گا اے میری بندی کسی سے ایک نیکی یا کہیں سے ایک نیکی لے کر کے آ، میں تیری بخشش کر دوں گا۔ ماں کو چاہیے تھا بیٹا میدان قیامت میں یاد آئے گا، وہ بیٹا جو ماں کے لیے خون دینے کے لیے تیار، جان دینے کے لیے تیار، ماں کی امید بندھے گی اپنے بیٹے کے سلسلے میں کہ ذرا محشر کے میدان میں اپنے بیٹے کو تلاش کروں، کہیں میرا بیٹا مل جائے، وہ تو ایک نیکی ضرور مجھے دے دے گا۔ جانتے ہیں حضرت کعب صحابی رسول ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ماں تلاش کر کے اپنے بیٹے کو قیامت میں پالے گی، اور جب پالے گی تو ماں اپنے بیٹے سے کہے گی میرے لختے جگر، میزان پر میرے اعمال تولے گئے، دونوں برابر نیکی اور گناہ، رب نے فرمایا ایک نیکی لے کر کیا تیری بخشش ہو جائے گی، میرے بیٹے تیری نیکیوں میں سے ایک نیکی مجھے دے دے تاکہ تیری ماں جنت میں چلی جائے۔ اس وقت بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی بیٹے 9 مہینے تک تجھے میں نے اپنے پیٹ میں رکھا، تجھے پالا، ماں آج کے دن کوئی مدد نہیں کر سکتا۔
بیٹے 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا، ماں آج تیری میں کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ بیٹے تیری گندگی میں نے بچپن میں صاف کی ہے، بیٹا ایک نیکی دے دے تیری ماں جنت میں چلی جائے گی، ماں میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی بیٹے تو رات کو روتا تھا تو میں اپنی نیند چھوڑ کر تیری طرف مائل ہو جاتی تھی، تجھے چپ کرانے کی کوشش کرتی تھی، بیٹے مجھے ایک نیکی دے دے تیری ماں کی بخشش ہو جائے گی۔ بیٹا کہے گا ماں آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب ماں کو بیٹا چھوڑ دیتا ہو، بیٹے کو ماں چھوڑ دیتی ہو، جب یہ قیامت میں سچویشن ہوگی تو کون سی ذات ہوگی جو اپنی امت کو نہیں چھوڑے گی؟ تو وہ ذات میرے آقا کی ذات ہوگی۔ ماں بھاگ رہی ہوگی، باپ بھاگ رہا ہوگا، ایک دوسرے سے منہ چھپا رہے ہوں گے، اور رسول اعظم اپنا دامن پھیلا کر کہتے ہوں گے آ جا میرے امتی، تو کہاں ہے، میرے دامن میں پناہ لے لے۔ اسی کو امام عشق و محبت کہتے ہیں۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اب آپ سوچیں، ایک صحابی رسول آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کی بڑی عجیب سچویشن ہوگی، وہاں انسانوں کا جمع غفیر ہوگا، سرکار اگر وہاں کوئی پریشانی ہوئی تو آپ کو تلاش کرنا ہو تو ہم کہاں تلاش کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں تم کو 3 مقامات میں سے کسی ایک مقام پر مل جاؤں گا، یا پل صراط پر ملوں گا، یا حوض کوثر پر ملوں گا، یا میزان پر ملوں گا۔ اللہ اکبر! یہ تینوں سخت ترین جگہ ہیں جہاں آپ دیکھیں تانبے کی زمین ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، آدمی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہوگا، زبانیں باہر آ گئی ہوں گی، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پانی کا انتظام ہوگا تو وہ حوض کوثر سے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا۔ وہ کون ہوگا جو قیامت میں پیاسوں کو پانی پلائے گا؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پل صراط کا معاملہ، اللہ اکبر! پل صراط جانتے ہیں، جہنم پر نیچے جہنم، اوپر بریج، پل صراط اوپر بنا ہوا ہے، نیچے جہنم کی آگ۔ اور یہ پل کیسا ہے؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز یہ بریج ہے۔ آپ سوچو، بال کو تھوڑا سا سوچو، بال کتنا باریک ہوتا ہے، اور ہر ایک کو اس بریج سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا، اور جہاں لڑکھڑائے اور گرے سیدھے جہنم میں، سیدھے جہنم میں۔ آپ ذرا سوچو، اس موقع پہ کون کام آئے گا؟ ماں نہیں، باپ نہیں، بیٹا نہیں، دوست نہیں۔ اس وقت پل صراط کے کنارے پر بیٹھ کر جب حضور کی امت پل صراط پر قدم رکھے گی تو حضور دعا کریں گے، رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ مولا حضور کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سلامتی کے ساتھ، جس کے سینے میں ایمان ہوگا، وہ امت وہاں سے گزرتی چلی جائے گی۔ کون پل صراط پر کام آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میزان پر جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور امتی کی نیکیاں کم، گناہ زیادہ ہوں گے، فیصلہ ہونے والا ہوگا اسے جہنم میں ڈال دو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آستین مبارک سے پرچہ نکالیں گے، نیکی کے پلڑے میں ڈال دیں گے، نیکی وزندار ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! رب فرمائے گا میرے بندے کو جنت میں ڈال دو۔ وہ بندہ حضور سے عرض کرے گا، حضور اس پرچے میں کیا تھا جس کی وجہ سے میری نیکیاں وزنی ہو گئی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میرے امتی، تو نے محبت کے ساتھ جو دنیا میں مجھ پر درود پڑھا تھا نا، اسی درود کے صدقے میں آج تیری بخشش ہو گئی، یہ پرچے میں وہی درود تھا۔ آپ مجھے بتاؤ
کس سے عشق کر رہے ہو؟ آپ میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ ماں سے محبت کرنا گناہ ہے یا باپ کی محبت گناہ ہے، نہیں، یہ تو محبت اللہ نے خود فرمائی ہے کرو، ان کا احترام کرو، ماں کا احترام کرو، باپ کا احترام کرو، بیوی کے حقوق کا خیال کرو، عورتوں کو چاہیے کہ شوہر کی، لیکن یہ فرمایا گیا سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو۔ باپ سے محبت کرنا ضروری ہے، ماں سے محبت کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی تمہیں کام آنے والی ذات زمین کے اوپر، زمین کے اندر اور میدان محشر میں ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اس قوم کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی بجائے ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دیا اور ادھر ادھر عشق کے اندر گرفتار ہونا شروع کر دیا۔ ذرا خواتین کا عشق رسول دیکھیں آپ، جنگ احد کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر شیطان نے یہ رومر پھیلا دی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے مدینے تک پہنچ گئی۔ مدینہ منورہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ایک خاتون میدان احد کی طرف بڑھی۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، اس صحابی سے پوچھا جو میدان احد سے آ رہے تھے، فرمایا اس خاتون نے آقا کیسے ہیں؟ تو اس صحابی نے جواب دیا تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خاص جواب نہ ملا۔ تو وہ آگے بڑھی، پھر ایک ملے، ان سے پوچھا حضور کیسے ہیں؟ کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی طرف سے بھی حضور کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلا، لیکن شوہر کے انتقال کا سن کر، شہادت کا سن کر، بیٹے بھائی کی شہادت کا سن کر واپس نہیں جاتی، پھر آگے بڑھتی ہے۔ ایک اور ملے، ان سے پوچھا حضور کیسے ہیں، کہاں ہیں حضور؟ تو انہوں نے بتایا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آگے بڑھی، کسی اور سے ملاقات ہوئی، پوچھا حضور کیسے ہیں؟ تو کہا دیکھو حضور وہاں تشریف فرمائیں اور خیر و عافیت سے ہیں۔ تو برجستہ کہتی ہے اگر میرے آقا سلامت تو پھر سب سلامت ہے۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی خواتین کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جب عورتوں کے دلوں میں رسول اعظم کی محبت تھی تو بیٹا عاشق رسول پیدا ہوتا تھا۔ آج کی مائیں اپنے بچے کو ڈانس کرتے دیکھ کر، گانے گنگناتے دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھو، ویڈیو بناتی ہیں، میرا بچہ اس پکچر کے گانے پر پورا ہیرو جیسا ڈانس کرتا ہے۔ العیاذ باللہ، کہاں جا رہی ہو میری قوم کی بچی ہو تم؟ کون کام آئے گا تمہیں؟ سب سے پہلا احسان حضور کی ولادت کا اگر کسی انسان پر ہوا ہے تو وہ عورت پر ہوا ہے۔ ادھر آقا تشریف لائے اس فرش گیتی پر، سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے ابو لہب کو جا کر کے کہا تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا۔ میں جب اس چیز کو سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے، گویا حضور عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے بچیو اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب محمد آ چکے ہیں، تمہیں تمہارا حق مل کر کے ہی رہے گا۔ آج اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہے، اس کی آبرو کا، اس کے مستقبل کا، اس کی خوشی کا، اس کے غم کا، تو یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے مغربی دنیا کے اندر دیکھا ہے، امریکہ، برطانیہ وغیرہ میں جا کر کے دیکھیے تو بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کو لے کر کے گھر میں انٹر ہوتی ہے، باپ کو اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ اپنی بیٹی سے پوچھے کہ بیٹا یہ کون ہے۔ یہ سچویشن ہے۔
لیکن اگر مسلم معاشرے کا معاملہ ہے تو آج بھی ماں باپ سب اپنی بیٹی کی فکر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ فکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ رسول اعظم کے صدقے میں کرتے ہیں کہ آقائے کریم نے بیٹی کا یہ حق بتایا اور بیٹی کا یہ مرتبہ بتایا ہے۔ اگر کوئی بھائی اپنے بہن کے سر پر دوپٹہ رکھتا ہے اور بہن کی خوشیوں کا خیال کرتا ہے اور بہن کے لیے اپنے دل کے اندر محبت رکھتا ہے اور بہن کے لیے تڑپتا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ورنہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو رسول اعظم سے پہلے بہنوں کا کیا حال تھا، بیٹیوں کا کیا حال تھا، یہ سن لو۔ اپنے ہاتھوں سے باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے اور انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو آج آبرو ملی ہے عورتوں کو، یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ زندگی رہی تو میں پھر کبھی عرض کروں گا کہ عورتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں۔ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھو، عشق اگر گندا ہے تو دنیا تباہ ہو جائے گی، اور عشق اگر مصطفیٰ سے ہے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، قبر بھی کامیاب، اور سب کچھ کامیاب ہو جائے۔ اس لیے حضور نے خود سے محبت کے بارے میں فرمایا، مجھ سے محبت کرو، سارے انسانوں سے زیادہ محبت کرو۔ آج اسی محبت کو نکالا جا رہا ہے، آج اسی محبت کے سرمایے کو سینے سے نکالا جا رہا ہے، اور اسی محبت کے نکل جانے کی وجہ سے ہم کسی کام کے نہیں رہ گئے، ہم میں وہ طاقت نہیں رہ گئی، ہم بزدل ہو گئے، ہم کمزور ہو گئے۔ لیکن جب ہمارا سینہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز تھا اور محبت رسول ہمارا سرمایہ تھا، تو ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہم جہاں کہیں سے گزرتے زمین بھی استقبال کرتی اور آسمان بھی استقبال کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، سنو اور اچھی طریقے سے سنو، حضور سے اگر پتھر کو عشق ہو جائے تو پتھر جنتی بن جاتا ہے، درخت کو عشق ہو جائے درخت جنتی بن جاتا ہے، جو ہے درخت کو محبت ہو جائے درخت جنتی بن جاتا ہے، جانور کو محبت ہو جائے جانور جنتی بن جاتا ہے۔ تو جب یہ مخلوق اگر حضور سے محبت کرے تو وہ جنتی بن سکتی ہے، تو اگر انسان حضور سے محبت کرے تو انسان جنتی نہیں بنے گا۔ حضور کی محبت عزت عطا کرتی ہے، حضور کی محبت وقار عطا کرتی ہے۔ ہم نے دل دے کر کے دیکھا ہی نہیں، اور جنہوں نے دل حضور کو دے دیا اور جس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی، خدا کی قسم وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں اور اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کے قریب بیٹھو تو اپنا دل بھی عشق رسول سے لبریز ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آج اگر راستہ بھٹک رہا ہے انسان تو محبت رسول کی کمی کی وجہ سے، آج اگر بچہ ڈرگز لے رہا ہے نشہ کر رہا ہے تو حضور کی محبت نہ ہونے کی بنیاد پر، اگر آج نمازیں چھٹ رہی ہیں تو حضور سے محبت نہ کرنے کی بنیاد پر، اگر بچے نافرمان بن رہے ہیں حضور سے عشق نہ کرنے کی بنیاد پر۔ اب 3 واقعات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ محسوس کریں۔ میں ماؤں سے اور ہر فرد سے کہوں گا، اگر آپ چاہتے ہو کہ بچہ آپ کا وفادار بنے، اسے عاشق رسول بنا دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں بچہ شراب سے بچے، نشے سے بچے، اسے عاشق رسول بنا دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بن جائے، اسے عاشق رسول بنا دیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن حضور کی زیارت کے لیے تشریف نہ لے جا سکے، نہیں پہنچے مدینے، اس لیے کہ ان کی ماں تھی اور ماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ یمن سے مدینے جاتے ہیں تو ماں کے لیے پریشانی تھی اور ماں پریشان ہو جاتی
اور ماں کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہونے کی بنیاد پر وہ مدینے نہیں گئے، ماں کی خدمت ہی میں لگے رہے، حضور کا زمانہ پایا، پھر بھی مدینے حضور کی زیارت کے لیے نہیں گئے۔ اب کوئی یہ سوال پوچھے، مولانا آپ نے تو ابتدا میں کہا تھا کہ ماں سے بھی زیادہ حضور سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ویسے کرنی تو ماں کے لیے حضور کے پاس نہیں گئے، تو میں آپ کو بتاؤں اے لوگو، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا انداز نرالا ہوتا ہے، پھر اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، جس سے محبت ہے تو وہ اپنی پسند کا خیال نہیں کرتا، محبوب کی پسند کا خیال کرتا ہے۔ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، غور سے سنیے گا، 50 سال پیچھے چلے جائیں تو بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی محبت اتنی تھی کہ باپ کو اگر اپنے بیٹے کا کہیں رشتہ کرنا ہوتا تو باپ اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہتا تھا کہ بیٹا تیرا کیا خیال ہے، بس خالی اتنا کہہ دیتا تھا بیٹا تیرے لیے فلاں لڑکی میں نے پسند کر لی ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو بچہ کہتا تھا ابا اب مجھے کیا پوچھ رہے ہو، آپ میرا برا تھوڑی چاہو گے، آپ تو مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہو، آپ جو بھی ڈھونڈو گے وہ اچھی ڈھونڈو گے۔ اللہ اکبر، 50 سال پہلے یہ پوزیشن تھی، اور آج پوزیشن کیا ہے؟ بیٹا کالج پڑھ رہا ہے، لڑکی سے محبت ہو گئی، باپ کو آ کر کہتا ہے ابا میرے لیے لڑکی تلاش مت کرنا، میں نے خود تلاش کر لیا ہے۔ یہ سچویشن ہوتی ہے۔ کل تک سچویشن یہ تھی کہ باپ اگر اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں طے کرنا چاہتا تو بیٹی سے یہ کہتا بیٹی میں نے تیرے لیے فلاں لڑکی کا انتخاب کیا ہے، اور آج کی پوزیشن یہ ہے کہ باپ بیٹی سے پوچھتا ہے بیٹی تیرا رشتہ آیا ہے، تیرا کسی کے ساتھ چکر بکر تو نہیں ہے؟ حالات بدل گئے، ماحول بدل گیا، کہاں جا کر کے ہم گر گئے، کس ماحول میں ہم ڈوب چکے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو آدمی اپنی پسند کو اپنے محبوب کی پسند پہ قربان کر دیتا ہے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار سے محبت تھی تو اویس قرنی نے بتایا میری چاہت تو یہ ہے میں حضور کو دیکھوں، لیکن ذرا یہ دیکھوں حضور کیا چاہتے ہیں، تو جواب ملے گا حضور کی چاہت یہ ہے اے اویس اپنی ماں کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر میرے پاس مت آ، اس لیے کہ یہاں آئے گا ایک بار دیکھے گا، وہاں رہے گا گردن چکانا بار بار دیکھ لیا کرے گا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے اس عشق کی بنیاد پر ماں کی محبت نے حضرت اویس قرنی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں، تو خود رسول اعظم نے حضرت فاروق اعظم اور مولا علی سے فرمایا یہ میرا جبہ ہے، لے جاؤ اور جا کر کے اویس قرنی کو دینا، جو میرا ایک عاشق ہے اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ تو ماں کی محبت کیوں تھی؟ عاشق رسول ہونے کی بنیاد پر۔ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے لوگ پانی کی طرح شراب پیتے تھے مدینے کی زمین پر، جب شراب حرام نہیں تھی تو پیتے تھے، لیکن جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی سے فرمایا جاؤ مدینے کی گلیوں میں آواز لگا کر کہہ دو آج سے شراب حرام۔ جن کے ہاتھوں میں پیالہ تھا شراب کا پھینک دیا، جن کے منہ میں شراب تھی پھینک دی، مٹکا جو پڑا تھا شراب کا توڑ دیا، مدینے کی نالیوں میں شراب بہنے لگی۔ میں حیران ہوں یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ اگر کسی کو گٹکا چھڑانا ہو تو ناک میں دم آ جاتا ہے، روز کوئی اگر 24 سگریٹ پیتا اس سے کہیں کہ چھوڑ دو تو کہتا ہے مجھے جلاب نہیں ہوگا، مجھے موشن نہیں ہوگا، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ ایک سگریٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، سگریٹ کی عادت، اور یہ پانی کی طرح شراب پینے والے ایک جھٹکے میں شراب چھوڑ دی، تو جواب ملے گا نادان ذرا حضور سے عشق کر کے تو دیکھ، ہر بری عادت تیری نکل جائے گی۔ یہ عشق تھا حضور کا جس نے ان کو اس چیزوں سے نکال دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان سے اگر جائے کہ کیا تمہیں شراب کے نشے میں اتنی لذت نہیں تھی، تم شراب کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اتنی جلدی سے تم نے شراب کیوں چھوڑ دیا؟ تو جواب ملے گا نادان، شراب کا نشہ بڑا نہیں ہے، محبت رسول کا نشہ سب سے بڑا نشہ ہوا کرتا ہے۔ ذرا حضور سے عشق کر کے دیکھ، ہر چیز چھوڑنے کے لیے تو تیار ہو جائے گا۔
اب ایک اور بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ نماز بے خوف و خطر، بغیر ہچکچائے آسانی سے آدمی چھوڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کیا ہو کہ کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا اس کو۔ نماز چھوڑنا اس کے نزدیک کوئی گناہ ہی نہیں ہے، چلتا نہیں، ایزی لے رہا ہے نماز چھوڑنے کو، ایزی لے رہا ہے نماز چھوڑنا۔ لیکن اگر حضور کا عشق ہو تو نماز نہیں چھوٹے گی۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ میرے ایک دوست ہیں 5 وقتہ نماز کے پابند، بہت پنکچول نماز کے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت ایسا ہوا کہ طلوع آفتاب کو 7-8 منٹ باقی تھے اور میری آنکھ کھلی۔ میں نے سوچا اب 7-8 منٹ باقی ہے، میں استنجا کروں گا، وضو کروں گا، اتنے میں تو وقت چلا جائے گا۔ شیطان نے مجھے تھپکی دی، سو جا، جانے دے، جانے دے، نماز جاتی ہے، جانے دے۔ لیکن میرے عشق نے آواز لگائی اور میرے ذہن میں ایک بات آئی، دل میں ایک بات آئی کہ اے شخص، تو اگر اٹھ کر کے جلدی جلدی وضو کر کے 2 فرض ہی پڑھ لے گا تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے گی، اس لیے کہ نماز میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں اٹھا، میں نے جلدی سے وضو کیا، 2 فرض میں نے پڑھی، اس کے بعد کا جملہ دل کو چھونے والا ہے۔ اس نے کہا نمازیں تو اس سے پہلے بھی بہت میں نے پڑھی تھی، لیکن جو لذت آج کی 2 رکعت میں ملی ہے وہ لذت مجھے کبھی نہیں ملی، اس لیے کہ میرے خیال میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی۔ تو جب سرکار کا عشق ہوتا ہے تو آدمی نماز نہیں چھوڑتا، سرکار سے عشق ہو جائے تو آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے، برائیوں سے نفرت کرتا ہے، ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، اور کوئی کام ایسا نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہو۔ اب چونکہ آج کا جلسہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے، 11ویں کا مہینہ ہے، تو آئیے بات نماز کی چل رہی تھی تو میں آپ کو بتاؤں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک حنبلی مسلک، اور فقہ حنبلی کے اندر آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے نماز 3 دن قضا کرے تو فقہ حنفی کے اندر ہے اسے قید میں ڈال دو اور اس کا سارا مال لے لو۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ سیدنا غوث پاک کی یاد کی محفل سجانا اور نماز چھوڑنا۔ جو غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے، جو غوث پاک 15 سال تک ایک پیر پر کھڑے رہ کر پورا قرآن رات میں ختم کرتے رہے، آج اگر ان کے ماننے والے نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، آج ان کا نام لینے والے اگر تلاوت بھی نہ کرتے ہوں، آج ان کے نام لینے والے گناہوں میں ڈوبے رہتے ہوں، آج ان کی محبت کا دم بھرنے والے آوارگی کے شکار ہوں، تو مجھے بتاؤ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے آپ یہ ذہن بنا لو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت۔ ماں کہ نماز مت پڑھ، نہیں، میں پڑھوں گا اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے۔
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھو۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کا عشق پیدا کیسے ہو؟ حضور کا عشق کیسے پیدا ہو؟ محبت تو پیدا ہونے کے لیے کوئی طریقہ چاہیے نا۔ جتنی بھی ایڈ اس وقت ٹی وی پر آتی ہیں محبت پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ فیس واش کی ایڈ، کاسمیٹک کی ایڈ، پاؤڈر کی ایڈ، صابن کی ایڈ، کوکا کولا کی ایڈ، اس کی ایڈ، اس کی ایڈ، بار بار دیکھو تو محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ روز سنو محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ استعمال کا دل ہوتا ہے۔ یہ بے وقوف لوگ نہیں کہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور پھر اس میں یہ بھی ذہن میں رہے ایڈ کے لیے کسی فیمس کو، کسی سیلیبریٹی کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور اسے ایڈ میں لاتے ہیں برانڈ ایمبیسیڈر بنا کر، اور وہ آتا ہے اور وہ اس چیز کی ایڈ دیتا ہے، کوکا کولا پی کر بتاتا ہے، صابن استعمال کر کے بتاتا ہے، تاکہ تم بھی اس کے جیسے بن سکو اور یہ ساری چیزیں کرو۔ نادانوں، آج تک سب ایڈ دیکھ کر کے تم نے برانڈ ایمبیسیڈر کے طریقے کو اور اس کی پسند کو اپنایا۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں حضور کی سیرت پڑھو اور تلاش کرو کہ حضور کی پسند کیا تھی۔ جب پڑھو گے نہیں حضور کو تو حضور کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اور تھوڑا ایزی کر کے میں بتا دوں تو آپ کو سمجھ میں بات آئے گا۔ آپ کے پاس موبائل، میرے پاس بھی موبائل، واٹس ایپ گروپ آپ کا ہوتا ہے، فیس بک پر گروپ ہوتا ہے، ٹویٹر پر فالوورز ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک ہی وقت میں سب کو میسج۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، ان کے پاس نمبر ہوتے ہیں، میسج کرتے ہیں، میں چینائی میں رہتا ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میسج آ گیا، آپ نے جواب دے دیا۔ اب روز اس کا میسج آ رہا ہے، روز آپ کا ان سے کنیکشن ہو رہا ہے۔ ایک دن وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، میں وہی ہوں جو آپ کو روز میسج، اچھا تم وہی ہو، گلے ملتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، یار تمہارا میسج بڑا اچھا تھا، یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کمیونیکیشن سے محبت بڑھتی ہے، رابطے سے محبت بڑھتی ہے۔ آؤ میں حضور سے تمہیں رابطے کا ایک طریقہ بتا دوں تاکہ تمہارے دل میں بھی حضور سے محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بہترین حضور سے رابطے کا ذریعہ حضور پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ ادھر تم درود پڑھو گے، فرشتے حضور کی بارگاہ میں تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام لے کر کہیں گے فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود کا تحفہ پیش فرمایا ہے۔ اب 100 بار آپ درود پڑھ رہے ہو، 100 بار آپ کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جا رہا ہے۔ اب جب قبر میں آپ پہنچیں گے نا تو حضور کو میں وہی ہوں جو آپ پر درود پڑھا کرتا تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرم کی نظر فرما دیں گے، درود کے عادی بناؤ، بچوں کو عادی بناؤ، خود درود شریف کے عادی بناؤ، نماز کے عادی بنو۔ جب تک کہ یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرو گے، گناہ تمہیں سکون کی دولت نہیں دے سکتا، گناہ تمہیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گا۔ ایجوکیشن پر گفتگو ہوتی ہے، ہونا چاہیے، توجہ دو، تعلیم حاصل کرو۔ اخلاق پر گفتگو ہوتی ہے، ہونا چاہیے، ضرور کرو، لیکن ایک بات خاص طور پر ذہن میں رہے کہ اگر سرکار سے سچا عشق ہے تو اس عشق کے پیدا ہونے کے بعد پھر آدمی ایجوکیشن بھی حاصل کرے گا، اخلاق بھی سنوارے گا، ساری چیزیں کرے گا، اس لیے کہ محبت جب ہو جاتی ہے تو محبوب کی ہر پسند والی چیز کو آدمی اپنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ کے علاقے میں پہلی بار حاضر ہو کر مجھے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے سنجیدہ ماحول کے ساتھ مرد و خواتین گفتگو سن رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو آپ دل کے نہا خانے میں جگہ دینے کی کوشش کریں گے۔ میں پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، دل جسم کا بادشاہ ہے،
اسے نبیوں کے سردار کو دے کر کے دیکھو، تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ العظیم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان کی سیرت پڑھو، ان کی زلفوں کا تذکرہ پڑھو، ان کے چہرے کا تذکرہ پڑھو، ان کی سخاوت کا تذکرہ پڑھو، ان کی عنایتوں کا تذکرہ پڑھو، ان کے احسانات کا تذکرہ پڑھو، تاکہ تمہارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انسانوں سے زیادہ محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار ہم سب کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنی قوم کی بچیوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا، میری بچیوں، یہ آوارہ گردی والے کام جو عام لوگ کرتے ہیں، دوسری بچیاں کرتی ہوں گی، کوئی بھی کرتی ہو غلط ہے، لیکن آپ کو اس کی طرف توجہ نہیں دینا، آپ کو سیدھے راستے کا مسافر بننا ہے۔ وہ نوجوان جو ڈرگز یا نشے کی طرف مائل ہوتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، نہ خود برباد ہو، نہ خود کی زندگی برباد کرو، نہ ماں باپ کا نام برباد و تباہ کرو، بس اپنے آپ کو سنوارو اور حضور سے سچا عشق کرو، انشاءاللہ العظیم دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی حضرات سے ایک اعلان سماعت کر لیں۔ مکتب طیبہ باہر حاضر ہے، وہاں پر الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے تصحیح ہونے کے بعد، کریکشن ہونے کے بعد، حضرت علامہ عبدالمبین نعمانی صاحب کی زیر سرپرستی میں اس کو نئے طریقے سے مکتب طیبہ سے شائع کیا گیا ہے۔ وہ کنز الایمان انشاءاللہ مکتب پر موجود ہے، جاتے ہوئے آپ وہ ضرور لے کر کے جائیں، تحفے میں بھی دیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کئی کنز الایمان مساجد میں علماء اکرام کو، بنگلور میں کئی جگہ پر اس کو مفت تقسیم بھی کیا گیا، آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی تصنیف کردہ درسی کتاب برکات شریعت خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی مکتب طیبہ پر موجود ہے، وہ بھی لے کر کے جائیں ہو سکے تو۔ اور ساتھ میں نوری اوراد و وظائف، یہ بہت ہی اوراد و وظائف کی بہترین کتاب ہے، اس کے اندر دلائل الخیرات شریف بھی ہے، مکمل دلائل الخیرات شریف بھی اس کے اندر موجود ہے، ختم قادریہ کبیر اور دیگر چیزیں ہیں، وہ بھی آپ لے کر کے جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ امامہ شریف، چادر وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اس سے ضرور استفادہ کریں۔ اور آپ ابھی تک کسی کامل پیر سے بیعت نہیں ہوئے ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، وہ امیر، وہ ہمارے داعیہ کبیر امیر سنی دعوت اسلامی، جن کو کئی جگہ سے خلافت بھی حاصل ہے، حضرت قبلہ موجود ہیں، جو سلسلہ قادریہ برکاتیہ نوریہ میں مرید فرماتے ہیں۔ خواتین سے بھی کہوں گا اور آپ حضرات سے بھی کہوں گا، اگر آپ کسی کامل پیر سے مرید نہ ہوئے ہو تو شیخ طریقت، پیر طریقت ہمارے درمیان موجود ہیں، حضرت جو الفاظ پڑھائیں آپ اس کو دہرا دیجئے، انشاءاللہ آپ کو سلسلہ قادریہ برکاتیہ نوریہ میں مرید کر لیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہر فرض و واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سلسلہ قادریہ نوریہ برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں
कबूल फरमा, क़यामत के दिन उनके साथ हश्र फरमा। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। मैं यहाँ जितने हजरात हैं उन सब से मैं माज़रत चाहता हूँ। मैंने थोड़ा सा कड़क लबो लहजा इख्तियार करके आपसे गुफ्तगू की और आपको थोड़ा सा गुस्सा किया, इसलिए कि मैं अगर वो न करता तो दूसरे भी खामोश नहीं बैठते, फिर वो सारी चीज़ें होती रहती। तो मैंने कोई आपको जलील करने या हकीर की नीयत से नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मैंने इस तरीके से किया है। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और आखिर में हमारे अजमल सर सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, शुक्रिया के अल्फाज में दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं शुक्रिया अदा करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। लिहाजा तमाम हाज़िरीन से गुजारिश है कि शुक्रिया के बाद सलातो सलाम और दुआ होगी और इसके बाद खाना तकसीम किया जाएगा। आप इत्मीनान से लेते हुए जाएं और बैरूनी गाँव से आए हुए हजरात से मेरी गुजारिश है यहाँ पर ही खाने का इंतज़ाम किया गया है, आप खाना खाकर तशरीफ़ ले जाएं। तो मैं सबसे पहले आज के मुक़र्रर ख़ुसूसी अताए हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद दाई कबीर वासिल अवाश काबा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ बुखारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहिब अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद हमारे गुजारिश पर दूर का सफ़र तय करते हुए यहाँ हाज़िर होते हुए हम हाज़रीन को नसीहत आमीज़ कलिमों से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें आपकी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपका सदर इमाम आज़म एजुकेशन एंड चैरिटेबल फंड ट्रस्ट बाड़े हन्नूर, सदर अराकीन जामे मस्जिद अहले सुन्नत जमात बाड़े हन्नूर, सदर अराकीन अल बदरिया जुमा मस्जिद मसीदी केरे, सदर अराकीन SSF और SYS ब्रांच मसीदी केरे बाड़े हन्नूर, हाज़िरीन जलसा और अहले बाड़े हन्नूर की जानिब से शुक्रिया अदा किया जाता है। मोहतरम सदर जलसा मोहतरम HM सलीम साहब, इनकी खिदमत में भी एक गुलपोशी की जा रही है और तमाम उलमा और मुबल्लिगीन की गुलपोशी की जाए गुजारिश है। तो सदर और सेक्रेटरी जामे मस्जिद अहले सुन्नत जमात बाड़े हन्नूर, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर और सेक्रेटरी और अराकीन अल बदरिया जुमा मस्जिद मसीदी के रे, आपका भी मैं ट्रस्ट का जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर सेक्रेटरी और अराकीन SSF और SYS ब्रांच मसीदी के रे, इनका भी मैं अराकीन ट्रस्ट की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर सेक्रेटरी अराकीन यूथिंग जो इस महफिल को सजाने में अनथक मेहनत की है, लिहाजा मैं आपका भी तमाम अराकीन ट्रस्ट की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। हुसन ताज शामियाना जमशेद भाई और नासिर भाई का जो माइक सेट और लाइटिंग और तमाम के से उनका तमाम का भी सदर अराकीन IAC ट्रस्ट बाड़े हन्नूर की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुमताज़ अहमद मल्ला शामियाना उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं इस हाल के लिए वक्ल गिरा समुदाय भवन के जो भी अराकीन हैं उनका भी मैं इस महफिल में शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन पुलिस डिपार्टमेंट जिन्होंने हमें इस फंक्शन को चलाने की इजाज़त दी, मैं आपका भी और प्रेस का हजरात का भी मैं इस वक्त शुक्रिया अदा करता हूँ। मुकामी व बैरूनी उलमाए अहले सुन्नत व मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी यहाँ पर हाजिर हैं, लिहाजा मैं आपका अराकीन ट्रस्ट की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूर दराज और खुरब जवार से आए हुए तमाम मर्द हजरात और ख़वातीन इस्लाम, मैं आपका भी अराकीन ट्रस्ट की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस जलसे के इनेकाद में बाड़े हन्नूर और फॉरेन कंट्रीज़ के जितने भी अफराद दामे दिर में सुखन तावन फरमाया है, आपका मैं IAC ट्रस्ट की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बिलखुसूस मोहतरम अलहाज अकमल पाशा साहब और बानी इमाम आज़म एजुकेशन चैरिटेबल फंड ट्रस्ट बाड़े हन्नूर जो हमारी गुजारिश पर आप यहाँ पर तशरीफ़ हैं, लिहाजा मैं IAC ट्रस्ट की जानिब से आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम आबिद पाशा साहब वो भी हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो भी हमारे दरमियान हाजिर है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लिहाजा मैं फ़र्दन आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह आता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अजमल सर को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, जो काफ़ी मेहनत करते हैं। उम्मीद है कि आप इनका साथ देंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और सुन्नी दावत इस्लामी को यहाँ पर मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आप हजरात सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं।
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اتنا کرم شاہ زمن ہو، خالی روح سے بدن ہو، آپ کے شہر کا کفن ہو، اور مدینے میں دفن ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میری بہنیں اور آپ تمامی حضرات اس چیز پر توجہ فرمائیں کہ اپنے گھر میں ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر کر لیں جس میں گھر کے مرد، خواتین، بچے، بچیاں سب بیٹھ کر کم از کم آدھا گھنٹہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ سلسلہ شروع کریں، اگر پیر کو پڑھتے ہیں تو بہت اچھا، اور اس سے اچھا یہ ہے کہ شب جمعہ کو پڑھیں، یعنی جمعرات گزر کر جو رات آتی ہے۔ اگر آپ لوگ سب اپنے گھر میں یہ سسٹم شروع کریں گے تو آپ کی نسلیں بھی اور آپ بھی عاشق رسول بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ شروع فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا۔ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعتنی سوالی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی
व यकीनन सादिकन हत्ता अअलम अन्नहु ला युसीबुनी इल्ला मा कतबतली वरिदम मिनक बिमा कसमतली अंत वलीजी फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़नी मुस्लिमन वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा शफ़ी मरदाना या शाफ़ी अल अमराद। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस बज़्म पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सब के गुनाहों का कफ़ारा बना, हमारे सीने को तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मदीना बना, गुनाहों से नफ़रत अता फरमा, नशे से नफ़रत नसीब फरमा, बुराइयों से नफ़रत अता फरमा, गंदे पिक्चर, गंदी चीज़ें, गंदे कामों से नफ़रत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे जवानों को पाकीज़ा जवानी अता फरमा, हमारी बच्चियों को खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा, नमाज़ों का पाबंद बना दे ए अल्लाह, नमाज़ों का पाबंद बना दे ए अल्लाह, नमाज़ों का पाबंद सबको बना दे। इलाहुल आलमीन फ़ज्र की नमाज जिसमें ख़ास तौर पर मुसलमान कोताही बरतता है, अल्लाह उसे इस कोताही से बचने की तौफ़ीक नसीब फरमा। 5 वक्ता नमाज का पाबंद बना, तिलावत कुरान का पाबंद बना, दुरूद व सलाम का पाबंद बना, औलिया किराम की मोहब्बत का पाबंद बना, ख़वातीन को इश्क़ रसूल अता फरमा, उनकी ज़िंदगी और आखिरत को संवार दे। जो बच्चियाँ कंवारी हैं अच्छे रिश्ते की तलाश में, ए अल्लाह गैब से उनके लिए बेहतर रिश्ते अता फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन व मोमिनात कुछ कर गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, सबकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार हम सबको मदीने की हाज़री की खैरात अता फरमा। परवरदिगार अपने फ़ज़्ल व करम से इल्म और अखलाक की दौलत से हमारी कौम को माला माल फरमा। परवरदिगार हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमा। परवरदिगार हमारे मुल्क को अमन व शांति का गहवारा बना। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी तो चाहता है कि आपसे मुसाफ़ा करूं, लेकिन एक परेशानी थोड़ी सी मेरे शोल्डर के अंदर है, तो मैं उसकी वजह से माज़रत चाहता हूं। मैं सलाम कर लेता हूं, आप मेरे सलाम का जवाब दे दें। आज से नमाज की पाबंदी करें, हर गुनाह से बचने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबसे गुजारिश है, जिस डिसिप्लिन के साथ हज़रत को आपने आने दिया, उसी डिसिप्लिन के साथ आप जाने देंगे इंशाअल्लाह। आवाज़ नहीं आई। और दूसरी चीज़, इशा की नमाज़ अभी अदा नहीं की गई है, तो इंशाअल्लाह इशा की नमाज़ बाजमात अभी पढ़ी जाएगी। तो हम सब यहाँ इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर खाना तकसीम होगा, फिर हज़रत यहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे, तो आप जाने देंगे इंशाअल्लाह। हुज़ूर को जाने के लिए आप जगह दे दें, और इंशाअल्लाह चेहरे हटानी है, क्या करना है, मुसल्ला बिछा करके हम इशा की तैयारी कर लेते हैं। जो हज़रत बावज़ू है, चूँकि मैं इशा की नमाज़ पढ़ करके आया हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि जो हज़रत बावज़ू हैं वो सफ़ बना ले, और जो वज़ू नहीं है, नीचे मेरे ख़्याल से वज़ू खाना भी है, पानी का भी अहतमाम है, वहाँ जा कर के वज़ू कर लें। और जो पढ़ चुके हैं तो वो रुखसत हो सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। जो बहुत सारे हज़रात मस्जिद में पढ़ कर के आएँगे, बहुत सारे लोग मगरिबी से बैठे हैं, शुरू से बैठे हैं, वो हज़रात इशा की यहाँ पर नमाज़ अदा की जाएगी। आप हज़रत देखिए, आप भीड़ ना लगाए। उम्मीद है कि आपने वादा किया है कि डिसिप्लिन के साथ आप जाने के लिए देंगे। ऐन नवाजिश होगी। कोई भी हज़रत को शोल्डर में, हाथ में तकलीफ़ है, खींचे नहीं, तकलीफ़ ना पहुँचाए। आलिम बाअमल की ज़ियारत करना, अन्नज़्रु इला वजहिल आलिम इबादा, आलिम के चेहरे को देखना इबादत है, तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। आप इसी तरीके से जगह बना ले, यही काफ़ी होगा। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जिस डिसिप्लिन का आपने मुज़ाहरा किया, बड़ी दिल को खुशी हुई, और इसी तरीके से नीचे जाने तक भी इसी तरीके से मुज़ाहरा करेंगे। कोई भी जो है अफरा तफरी का माहौल नहीं होगा। और मैं यहाँ मकामी हज़रात से भी कहूँगा कि इशा की नमाज़ कौन पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, और बाकी हज़रात भी सफ़ें बना लें और सफ़ों में जुड़ करके इशा की नमाज़ अदा कर लें। स्टेज के पीछे, अच्छा स्टेज के पीछे चले जाएं। जो हज़रात इशा नहीं पढ़े हों, बराए करम इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए पीछे चले जाएं। वॉलंटियर से भी गुजारिश है
کہ لوگوں کو جو عشاء نہیں پڑھے وہ آنا چاہتے پیچھے کی طرف بھیج دیں، اسٹیج کے پیچھے کی طرف۔ باہر کے جو حضرات تشریف لائے ہیں تمام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں امام اعظم ٹرسٹ سنی دعوت اسلامی باڑ ہنور کی جانب سے۔ باہر سے آئے حضرات سے حسن گزارش ہے کہ نیچے کھانے کا انتظام ہے، ضرور کھا کر جائیں۔ میں والنٹر سے گزارش کروں گا کہ باہر سے آئے حضرات کو نیچے لے جائیں اور کھانا کھلائیں۔ تمام باہر سے آئے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ضرور کھانا تناول فرما کے جائے، نیچے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔